خوش آمدید ناظرین، ایک بار آپ سب کا پھر خیر مقدم۔ آج الحمدللہ 19 رمضان مبارک آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھے علم و عمل، جو کہ یکم رمضان مبارک سے براہ راست آپ تک ایک ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، جس میں آپ الحمدللہ روزانہ دین کی باتوں اور وہ اچھی باتیں جو ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں پر ہم یہاں پر تبصرہ کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ممتاز عالم دین علامہ منیب اقبال صاحب موجود ہوتے ہیں، جو 4 رمضان مبارک سے مستقل تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں وہ دیتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کو آبیار کرتے ہیں علم کی روشنی سے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک خاص ٹاپک جس کے اوپر گفتگو کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جان کی، ہمارے مال کی جو ہم دیتے ہیں، وہ حقیقتاً ہمارے جسموں کی بھی زکوٰۃ ہے، ہماری امان ہے، ہمارے لیے نوتشہ حیات ہے، ہماری زندگیوں میں آنے والی مشکلات کے لیے ان پر ایک ڈھال ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو سے قبل میرے ساتھ میرے ایوان میں موجود ہیں معروف ثناخواں سلمان ستار صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت
پوزیشان گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے سلمان ستار، جو کہ اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور زمانہ شہرہ آفاق کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے اور ہمارے اذہان کو منور کر رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی محبت اور اسی خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی زندگی کے جو اثرات ہیں اس کی چاشنی پروردگار ان نعتوں کے ذریعے گھولتا رہے، کیونکہ حقیقتاً جب نعت سنی جاتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ترنم میں لیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر ہی کچھ ہوتی ہے. تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سماعتوں کے ذریعے ہمارے قلب تک پہنچتی ہے، اور قلب سے پہنچنے کے بعد احساس کو ہمارے زندہ کر کے ہماری آنکھوں کے ذریعے باہر کر دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں ہماری تمام تکالیف مشکلات کو دور کر. علامہ منیب اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے کچھ میرے پاس سوالات بھی ہیں قارئین کی جانب سے جو کہ مجھے موصول ہوئے. آپ سے پہلا سوال، زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی حیثیت اور کن لوگوں پر یہ فرض ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زکوٰۃ جو اسلام کے بیسک بلیفز ہیں ان کے اندر میں سے ایک ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، جس میں توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو اس میں زکوٰۃ بھی ایک امپورٹنٹ میٹر ہمارے سامنے موجود ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اور اس سے بزرگوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے. اب زکوٰۃ بیسیکلی 2 فیزز میں ہمیں سمجھنی ہوگی. سب سے پہلے ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح ہوگی اور کتنا مال ہمارے پاس ہو تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اور کس مال پر ادا کریں گے. یہ فرسٹ فیز ہوتا ہے اس کا. پھر سیکنڈ فیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ زکوٰۃ کس کو ادا کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا اہمیت کے بارے میں، تو اس سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا جو سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. جس طرح جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا، ایک بات تو یہ کہ دوسری بات، اب ہم آتے ہیں اس کے فرسٹ فیز پر کہ آپ اس کو کیلکولیشن کس طرح کریں گے اور اس کی جو ہے نا معاملات کس طرح ادا کیے جائیں گے. تو قرآن مجید کے اندر اور جو احادیث مبارکہ ہے ان کی روح سے جو زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، اس کے ایکویلنٹ یا تو یہ سونا یا چاندی ہو یا اس کے ایکویلنٹ اگر مال ہو تو اس کو اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنی. اس کے ایکویلنٹ یا اس سے ابو اگر مال ہو تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اچھا، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اس میں سے وچ ایور از لیسر، یعنی جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو جس کی اماؤنٹ کم نکلے گی وہ ہمارا بینچ مارک بن جائے گا. اب لیٹ سپوز میں کل ہی کیلکولیٹ کر رہا تھا رات میں کہ اگر آج کی ریٹ سے بھی ہم 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اگر رقم نکالیں تو اس وقت تقریباً 1,86,000 سم تھنگ کی اماؤنٹ بن رہی تھی چاندی کے حساب سے. 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے. سونا 7.5 تولہ سونا تو بہت اوپر چلا جائے گا، لیکن شرعی حکم یہی ہے کہ وچ ایور از لیسر، ہم کسی بھی دونوں کو کیلکولیٹ کریں گے جس میں سے جو کم اماؤنٹ بن رہی ہے وہ اماؤنٹ سونا نکالے تو یہ تو تقریباً 3 لاکھ کے حساب سے تو 20-21 لاکھ روپے بہت زیادہ ہو جائے گی، یہ رقم بہت زیادہ ہو جائے گی. تو وچ ایور از لیسر اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے. تو 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ کم بنتی ہے، وہ تقریباً 1,86,000 آج کے دور کے حساب سے بنے گی. تو جس کے پاس اتنی رقم، یہ بینچ مارک ہو گیا، جس کے پاس اتنی رقم ہو تو اس رقم پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی. اب رقم ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو. اب اس کی ایک فیز، پہلے فیز میں تو آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا بینچ مارک کیا ہے. بینچ مارک معلوم کرنے کے بعد پھر آپ سیکنڈ فیز، پہلے فیز کے اندر یہ اب اپنی جو نا کیلکولیشنز کرنا شروع کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لگے گی، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اس میں 2 کانسیپٹ شریعت نے ہمیں دی، ایک تو مال نامی ہونا اور ایک مال غیر نامی ہونا. ٹھیک ہے. مال نامی وہ ہوتا ہے کہ جو مال وقت کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے، اور مال غیر نامی وہ ہوتا ہے کہ جو مال وقت کے ساتھ ساتھ نشو و نما اسٹیبل رہتا ہے. گولڈ ہے وہ پڑا ہوا ہے 50 سال کے بعد بھی وہی. لیکن اس میں جو نا یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں شریعت نے بائی ڈیفالٹ مال نامی قرار دے دی کہ یہ بائی ڈیفالٹ مال نامی ہے، اس پر زکوٰۃ لگے گی چاہے وہ اسٹیبل پڑا رہے یا نہ پڑا رہے. اچھا. جس میں سب سے پہلے ہے ٹاپ کیٹیگری میں سونا اور چاندی. سونا اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں بائی ڈیفالٹ زکوٰۃ ہے. آپ چاہے اس کو استعمال کریں یا زمین کے اندر دفن کر کے رکھ دیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی. تو سونا، چاندی، یہ 2 سب سے امپورٹنٹ. اس کے بعد پھر آتے ہیں کیش ان ہینڈ.
Cash in آپ کے پاس بینک اور کیش بیلنس. اچھا اب اس میں جو زکوٰۃ میں جو سب سے کیش ان ہینڈ بھی کیا سونے ہی کی صورت ہے؟ یس بالکل ایسا ہی, یعنی آپ اگر آپ کے پاس سونا بالکل زیرو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کیش, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سونا اس لیے نہیں خریدتے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی, وہ پر کیش یا کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس وہ اماؤنٹ جو ہے اگر آپ اس کو گولڈ میں کنورٹ نہیں کر رہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگی نا, تو کیش کی صورت میں ہوگی یا کسی انویسٹمنٹ کی صورت میں ہوگی, تو اس پر الٹیمیٹلی زکوٰۃ لگ جائے گی. زکوٰۃ تو آپ کو پے کرنی پڑے گی. اب ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو لوگ سمجھنے سے تھوڑا سا بعض وقت مسٹیک کر جاتے ہیں, وہ یہ کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حولان حول جسے کہا جاتا ہے, اس کا ایک شرعی قاعدہ ہے. اب سال میں ایک مرتبہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر انڈیویجول چیز کے اوپر یہ کیلکولیٹ کرتا پھروں کہ اس کو سال ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ تو میں نے پہلی سفر کو خریدی تھی, ارے نہیں یہ تو 27 رجب کو خریدی تھی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک ڈیٹ آپ فکس کر لیں سال کی کوئی سی بھی, واٹ ایور, چاہے وہ 1 رمضان ہے, چاہے وہ 1 شعبان ہے, 1 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول ہے, کچھ بھی, کوئی بھی ایک ڈیٹ آپ فکس کر سکتے ہیں. جب آپ نے جس طرح, میں اس کو آسان سے سمجھانے کے لیے جو فائنانس کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ٹیکس ایک مرتبہ کیلکولیٹ ہوتا ہے نا, فرام 1 جولائی ٹو 30 جون, تو اب 30 جون کو جتنا بھی آپ کے پاس وہ کیش ان ہینڈ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, بینک بیلنس, اس پر جو ہے نا آپ ٹیکس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سیم زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ جب آپ کوئی ایک ڈیٹ فکس کر لیں سال کی, وہ شریعت نے آپ کو اختیار دیا, آپ کی مرضی ہے کوئی سی ڈیٹ فکس کریں. جب آپ نے وہ ڈیٹ فکس کر لی, اب اس ڈیٹ میں میرے پاس جو بھی کیش ان ہینڈ ہوگا, جو بھی سونا ہوگا, جو بھی چاندی ہوگی, اس ڈیٹ کے اوپر میں اس پر اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہوں گا. اب لیٹ سپوز میں اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتا ہوں 1 شعبان کو مثال کے طور پر, تو اگر میرے پاس 1 شعبان کو آنے سے پہلے 28 یا 29 رجب کو میرے پاس 1 کروڑ روپے تھے, ٹھیک ہے, اور 29 رجب کو کوئی میرے ساتھ حادثہ ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا, میں نے وہ کسی کو پیمنٹ کر دی مثال کے طور پر, اور اب 1 شعبان کو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کوئی اس کیش پر کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں کروں گا. لیکن میرے پاس پورے سال کچھ نہیں تھا, اور 28 رجب کو یا 29 رجب کو اچانک سے میرے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے, تو میں اس پر 1 کروڑ روپے زکوٰۃ اس پر پے کروں گا. تو بیسیکلی اس میں یہ نہیں کہ اس پر سال گزرا کہ نہیں گزرا, آپ نے جو ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے اس ڈیٹ کے اوپر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیونکہ کیش ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے پیسے آ جائیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے. یہ کوئی مطلب الادین کا چراغ تو ہے نہیں کسی کے پاس, اگر آپ نے کسی کو پیمنٹ کی بھی ہے ایک دن پہلے, تو وہ کسی نہ کسی ایسٹ میں کنورٹ ہوئی ہوگی نا. تو آپ نے کوئی زمین خریدی ہوگی, آپ نے کوئی سے گاڑی خریدی, کچھ نہ کچھ چیز تو خریدی ہوگی نا, کہیں سے آئے تو وہ بھی ریسورس تو کہیں نہ کہیں نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک تو سب سے پہلے اس میں یہ چیز جان لینا ضروری ہے کہ ایک ڈیٹ کا فکس ہونا ضروری ہے. اب جب وہ ڈیٹ آ جائے گی تو اس میں آپ اپنے پاس یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے, آپ کے پاس چاندی کتنی ہے, آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کتنا ہے. یہ 3 تو بالکل موٹی چیزیں نا. کیش ان ہینڈ میں آپ کے بینک بیلنسز بھی آپ کے اسی میں کاؤنٹ ہوں گے, جو ہاتھ میں کیش رکھا ہے وہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جو بھی مال تجارت ہوتا ہے, اس مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک کسی کی ہارڈ ویئر کی شاپ ہے, اس میں 20 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا, تو اس 20 لاکھ پہ زکوٰۃ اس کو پے کر, تو 20 لاکھ اسے آئیڈیا ہے کہ جی میرا 20 لاکھ. اچھا وہ جو دکان ہے, جی وہ دکان تو اس نے قیمت دے کر خریدی نا, تو ہم اس طرف بھی ایک سوال کریں گے کہ کیا مال تجارت سے وہ منہا کر دیا جائے گا اس کی, یا وہ بھی اس میں شامل؟ میں اب آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں مال تجارت اس پر تو آپ کی زکوٰۃ ہے, وہ آپ اس پر زکوٰۃ دے گا. یہ مال تجارت کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ پروڈکٹ جو آپ بیچنے کے لیے, جس دکان کے اندر جو بھی مال تجارت کہتے ہیں, جو بھی مال خریدنے کی نیت سے, بیچنے کی نیت سے خریدا جائے. ٹھیک ہے, آپ موبائل خریدیں بیچنے کی نیت سے تو مال تجارت. 50 موبائل پڑے میں سب پر آپ نے بائک خریدی مال تجارت کی نیت سے, تو یہ بائک موبائل پہ تو وہ پروفٹ ہی وہ کہتے ہیں جی 400-500 روپے کا ہوتا ہے ہمیں, تو اگر وہ زکوٰۃ دے دے گا تو اس کو پروفٹ ہوگا. کوئی بات نہیں, وہ اس کا پروفٹ 500 روپے ہو یا اس میں 5000 روپے ہو, اس کا زکوٰۃ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو نقصان میں بیچیں گے, زکوٰۃ پھر بھی اس کو دینی ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ پے کرنے کے لیے کیلکولیشن کر رہے ہوتے تو ہم مارکیٹ ویلیو پر کرتے ہیں نا, تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ کو اس دن پے کرنی ہوتی ہے. تو مال تجارت ہو گیا, ایک تو ہو گیا مال تجارت, اور ایک ہوتا ہے را مٹیریل. را مٹیریل پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے. لیٹ سپوز کسی کا کپڑے کا کام ہے, اور وہ یارن خریدتا ہے, یارن سے لوم سے کپڑا بنا کر بیچتا ہے, تو جو یارن اس کے پاس رکھا ہے اس یارن پر بھی زکوٰۃ لگے گی. تو ایک تو ہوتی را مٹیریل, ایک ہوتا ہے مال تجارت. مال تجارت تو یہ کہ خریدا اور بیچا, جیسے پرچون کی دکان ہو گئی یا ہارڈ ویئر کی دکان ہو گئی. اور را مٹیریل کا مطلب ہو گیا کہ کوئی فیکٹری کا مالک ہے, اگر وہ کوئی را پروڈکٹ خریدتا ہے, اس کو پروسیس کرنے کے بعد ایک فارمیٹ میں لے جا کے وہ بیچتا ہے, تو وہ جو ڈائریکٹ را مٹیریل ہے اس را مٹیریل پر بھی زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے. یہ تو ہوگا مال تجارت, اس کے معاملات. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آتی ہے اکاؤنٹ ریسیویبلس. اکاؤنٹ ریسیویبل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے جو آپ نے مارکیٹ سے لینے ہیں, ابھی آپ کو بھلے ملے نہیں ہیں, لیکن جو بھی آپ نے ابھی مارکیٹ میں آپ کے پیسے ہیں اور مارکیٹ سے ابھی آپ نے لینے ہیں,
تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو مارکیٹ سے لینے والے پیسے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے کاروباری قرضہ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ذاتی قرضہ۔ ذاتی کاروباری قرضہ چڑھتا چڑھتا رہتا ہے، کبھی چڑھتا بھی کبھی گھٹتا بھی کبھی چڑھتا ہے، وہ ایک ریگولر پروسیس ہے، تو اس پر تو ایز اٹ از ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو پرسنل قرضہ آپ نے کسی کو دیا، کسی بھائی کو، کسی کزن کو، کسی کو 4 لاکھ دے دیا، کسی کو 3 لاکھ دے دیا، اب اس میں ہے کہ کبھی 3 سال بعد آئیں گے یا 4 سال بعد آئیں گے یا 10 سال بعد آئیں گے، کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے نہ بھی ملتے ہی نہیں ہاں، تو مطلب وہ تو پھر وہ تو کہتے ہیں نا کہ ادھار دیا تب سے بندہ غائب ہو تو گیا، یہی ہے نا کہ آپ جادو ہے ادھار، جادو ہے، آپ غائب ہو آپ جائیں گے۔ دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں۔ تو ایسی صورت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ اس صورت میں آپ کو شریعت نے اتنی فلیکسیبلٹی دی ٹھیک ہے کہ آپ جب آپ کو رقم مل جائے تو پھر آپ ساری پرانے سالوں کی اس میں اچھا، اگر آپ کو 10 سال بعد 10 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں اور 10 سال 3 سال کے بعد ملتے ہیں، 3 سال تو 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم انویسٹمنٹس پر۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اگر ایسٹس ہیں جس میں آپ کے پاس پلاٹس ہیں، زمین ہے، تو وہ ایسٹ جو آپ نے خریدنے کی نیت سے لیا ہو، جیسے وہ گھر جو آپ نے خریدنے کی بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا پھر صرف اپنے پیسے کو سیو کرنے کی نیت سے خریدا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ایکسٹرا تھے، آپ نے کسی پلاٹ میں ڈال دیے کہ آپ پیسے پڑے رہیں گے، خرچ ہو جائیں گے، اس سے اچھا پلاٹ خرید لو، اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اگر آپ نے پلاٹ خرید لیا کہ دیکھ لیتے ہیں اگر اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی گھر بیچنے کی نیت سے نہیں لیا بلکہ استعمال کی نیت سے لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ابھی دکان کی مثال دی تھی کہ جس دکان میں وہ شخص بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے اس دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ جو جس جگہ کاروبار کر رہا ہے انسان، ٹھیک ہے، ادھر سے اپنا وہ پروڈکٹ جو بھی وہ سیل کر رہا ہے یا سروسز دے رہا ہے، سروسز بھی ہے نا آج کل تو بہت ساری، یہ جو چینل ہے یہ بھی سروسز ہیں، کوئی پروڈکٹ تو سیل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب اگر وہ بلڈنگ یا وہ دکان اس کے اجارے میں ہے، اس کی ملکیت میں، اس پر زکوٰۃ ادا نہیں، مطلب زکوٰۃ نہیں پڑے گی، یعنی جو چیز استعمال کے اندر ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر میں زکوٰۃ نہیں ہے، جس آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، اچھا گھر اگر کسی کا ایک سے زیادہ ہو رہنے کے لیے، میں آپ سے ایک یہاں پر ہے، ایک حیدرآباد میں ہے، اچھا، اور دونوں اگر استعمال میں، جیسے ایک یہاں پر ان کی جو ہے نا ایک زوجہ رہتی ہے اور حیدرآباد میں والدین رہتے ہیں، تو دونوں پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ قابل وہ اندر اپنے ہی استعمال میں، یا ایک زوجہ ادھر ہے دوسری زوجہ ادھر ہے تو دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو گھر استعمال میں آ گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو گھر خالی پڑا ہے اور اس نیت سے رکھا ہے کہ میں اس کو کبھی بیچوں گا نہیں، میں اپنے بچوں کے نام کروں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اس کو بچوں کو دوں گا۔ مطلب جو پراپرٹی آپ نے اپنے اولاد کے لیے یا انویسٹمنٹ، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے نہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں، اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف اولاد کے لیے اس نیت سے لی کہ مجھے اس میں 4 گنا کی بھی قیمت کی آفر آ جائے میں بیچوں گا نہیں، بچوں کو ہی دوں گا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ کہ نہیں چلو اچھی آفر آئی تو بیچ دوں گا تو اب زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اس پراپرٹی کے اوپر جو آپ نے لی ہوئی ہے اور آپ کے ذہن میں ابہام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں بیچ دوں گا، تو زکوٰۃ اس پر بھی زکوٰۃ ہے، بالکل، کیونکہ اس کا مطلب آپ نے نیت کی بھی ہے نا کہ آپ بیچ دیں گے، تو جب بیچنے کی نیت ہو گئی تو مال تجارت بن گیا، جب مال تجارت بن گیا تو ٹریڈنگ کے لیے اگر کوئی چیز لی ہوئی ہے تو بیچنے کی نیت کہتی ہے ٹریڈنگ کو، ہے نا، مال تجارت کہتے ہیں اس کو کہ جس کو بیچا جائے۔ تو یہاں پر جو نا یہ چیز جو نا امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے زمین اوپن پلاٹ لے لیا، اس نیت سے لیا کہ میں اس پر اپنا ہی گھر بنا کر بیچوں گا، بچوں کا نہیں، سوری، اپنا ہی گھر بنا کر اس میں شفٹ ہوں گا، اس میں رہوں گا میں، تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اچھا کسی کے پاس اگر 1 4 5 پلاٹ ہیں، اچھا اس میں جو ہے نا ریالٹیز کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب کسی مفتی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ان کو ریالٹیز کی نظر میں بھی دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے اور اس نے 5 پلاٹ لیے ہیں یا 5 گھر لے لیے ہیں اور 5 پر یہ نیت کی ہے کہ میں رہوں گا اس میں، جبکہ اس کی ایک ہی زوجہ اور 2 ہی بچے ہیں، تو پھر گھر ایک ہی ہے، تو اب 5 باقی لے لیے، ان پر بھی رہنے کی نیت کی ہے، تو یہ اب نیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ جو نا صرف اپنے سر سے زکوٰۃ کا۔ چلیں اسی سے منسلک سوال، ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس نے ایک گھر تو وہ اپنا 4 کمرے کا گھر ہے اس میں وہ رہتا ہے، باقی اس نے 2 3 دکانیں لے لی ہیں یا 1 2 فلیٹ لے لی ہیں اور رینٹ پہ اٹھا دی ہیں۔ اب اس کی کیا، جو بھی جگہ آپ نے لی ہو اور وہ رینٹ پر چڑھا دی ہو تو اب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تک وہ رینٹ پر ہے تب تک اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، جب رینٹ سے ہٹ گئی تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ۔ وہ جو رینٹ اس سے مل رہا ہے، وہ رینٹ اس پہ مل رہا ہے، وہ تو آٹومیٹک کیش میں کنورٹ ہو گیا نا، تو جب آپ کیش کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو رینٹ تو اس کے اندر شامل ہوگا آٹومیٹکلی۔ جب آپ نے کیش فرسٹ رمضان کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا فرسٹ شعبان کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ میرے پاس اس وقت کیش ہے 8 لاکھ روپے۔ کچھ لوگ تو ایسے بہت سارا اچھا خاصا رینٹ آتا ہے ان کے پاس، تو دیکھیں آٹومیٹکلی کیش میں کنورٹ ہو گیا نا۔ جیسے لیٹ سپوز آپ نے فرسٹ، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر فرسٹ شعبان کو آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کے ان ہینڈ 10 لاکھ روپے ہیں تو اس 10 لاکھ میں وہ کرایہ بھی شامل ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی کیش میں کنورٹ ہو چکا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ آٹومیٹکلی نکال ہی رہے ہیں۔ جو جگہ آپ نے کرایہ کے لیے خرید، اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو کرایہ پر دوں گا،
اگر وہ کرائے پر نہیں بھی چڑھی تو بھی زکات نہیں ہے اس کے اوپر. نہیں جیسے آپ نیت ہے کہ یہ گھر میں بیچوں گا نہیں, اس سے کرائے سے ہی میں نے جو ہے اپنا گزارا کرنا ہے, رینٹ پر دینا. اب وہ کچھ عرصے خالی بھی رہ جائے تو بھی اس پر کوئی زکات نہیں ہے. جب بیچنے کی نیت کر لی تو پھر زکات ہے. کرایہ پر چڑھی ہوئی ہو یا کرایہ پر چڑھانے کی نیت ہو, اس پر کوئی زکات نہیں ہے. تو یہ چیز, یہ تو ابھی فرسٹ فیز چل رہا ہے کہ میں کس پر زکات کیلکولیٹ کروں گا اور کس پر زکات کیلکولیٹ نہیں کروں گا. اچھا, اب لیٹ سپوز آپ نے کیش ان ہینڈ لیا اور اپنی اکاؤنٹ ریسیورز لے لی کہ آپ نے لوگوں سے پیسے کتنے لینی, انوینٹری لے لی, انوینٹری مینز مال تجارت لے لیا آپ نے, انویسٹمنٹس لے لی جس میں پلاٹ ہو گیا, آپ نے پلاٹ کے علاوہ بہت ساری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں آج کل, بینک کے کچھ سرٹیفکیٹس ملتے ہیں حلال جیسے اسلامی بینکنگ کے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے ان کے سرٹیفکیٹس لیے ہوتے ہیں, کسی کے پاس شیئرز کا اسٹاک ہوتا ہے, تو بہت ساری طریقوں سے نا اب لوگ اپنے پیسے سیو کرتے ہیں آج کے دور میں, ٹھیک ہے. تو ان سب کو اس نے کیلکولیٹ کیا. اب اس میں اولادوں کے لیے بھی تو رکھتے ہیں, بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, وہ ایک الگ ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پھر سوال ہم کرتے ہیں, پہلے آپ یہ ذرا مکمل کر دیں. اچھا, اب اس جب آپ نے سب یہ کیلکولیٹ کر لیا, یہ پلس کر لیا, اب پلس ہونے کے بعد اس میں سارا مائنس ہوگا آپ کے اوپر قرضہ. جیسے جب ہم قرضہ کسی کو دے رہے ہیں اس پر ہم زکات پے کر رہے ہیں, تو جو قرضہ ہم نے لوگوں کا پے کرنا ہے اس پر زکات مائنس بھی ہوگی نا, مطلب وہ آپ کے اماؤنٹ میں سے مائنس ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھا بھائی مال تجارت کہ عوض جو ہے نا میں نے مارکیٹ میں 10 لاکھ دینے ہیں یا 15 لاکھ دینے ہیں یا واٹ ایور جتنے بھی آپ نے اماؤنٹ ہے وہ سب کیلکولیٹ کی. پرسنل قرضہ ہے وہ پرسنل قرضہ بھی اس میں سے مائنس ہوگا. اچھا, جو کیش آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے پاس, اس میں صرف کیش نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے پاس فارن کرنسی بھی کسی بھی طریقے سے رکھی ہے, کسی نے ڈالر لے کر رکھے ہیں, کسی نے سعودی ریال لے کر رکھے ہیں, تو وہ بھی زکات کے اندر کیلکولیٹ ہوں گے, یہ بھی ذہن میں رکھا جائے. اچھا, آپ مثال کے طور پر میں صرف عرض کرتا ہوں کہ کسی نے کیلکولیٹ کیے تو اس کی ساری انویسٹمنٹس اور سارے جس کو انوینٹری اور ساری چیزیں ملا کر اس کے بعد 10 لاکھ روپے بنے, اور پھر اس نے اپنے قرضے مائنس کرنا شروع کیے کہ میرے پر قرضہ کتنا ہے. جب اس نے قرضے مائنس کرتا گیا تو قرضے اس کے اوپر بنے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کے, تو اب 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے مائنس ہو جائیں گے اور پیچھے بچے 5 لاکھ روپے. تو ان 5 لاکھ روپے پر اب وہ زکات ادا کرے گا. اگر اس نے مثال کے طور پر 10 لاکھ اس کا مال بنا, 10 لاکھ میں اس کے اوپر 8 لاکھ کا قرضہ بنا اور مائنس ہونے کے بعد 2 لاکھ روپے بچے, تو وہ 2 لاکھ روپے پر قرضہ ادا کرے گا, وہ سوری زکات ادا کرے گا. اب اس نے اگر 10 لاکھ کا اس کے پاس مال بنا, اس کے پاس 9 لاکھ روپے کا قرضہ بنا, تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ پر زکات ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو بینچ مارک تھا ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کا, وہ 1,80,000 روپے بن رہا تھا. تو چونکہ 1,80,000 سے اوپر جب تک ہم تھے ہم نے زکات پے کی. جیسے ہم 1,80,000 سے نیچے آنا شروع ہوئے, اب ہمارے اوپر زکات کا بہت اچھی بات, یعنی کہ اگر 1,80,000 کی قدر سے نیچے کسی کی پراپرٹی یا ٹوٹل مال آ جاتا ہے, نیٹ ورتھ, تو اس پر زکات نہیں. ناظرین, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ سب ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل. علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب, لوگ اماؤنٹ جمع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, BC ڈالتے ہیں, کوئی چیز خرید لیتے ہیں کہ کل کو ہماری بچی کی شادی ہوگی, کل کو ہمارے بچوں کی تعلیم بھی آج کل خریدنی پڑ رہی ہے. آپ کو تعلیم, اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکات وہ دے گا؟ دیکھیں, یہ جو کیش ہے نا, اس پر بائی ڈیفالٹ زکات ہے. اس پہ ہم کسی بھی صورت میں اسکپ نہیں کر سکتے یا کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کیش پر زکات نہیں. کیش پر زکات ہے, بائی ڈیفالٹ ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے جیسے بچے کی شادی کرنی ہے, تعلیم خرچہ ہے, تو اپنے اس کیش کو کسی نہ کسی صورت انویسٹمنٹ کسی ایسٹ میں کنورٹ کر لیں. جیسے لیٹ سپوز بچے کی شادی ہے, تو بچے کی شادی میں انسان کیا دیتا ہے جہیز میں؟ واشنگ مشین دیتا ہے اور جو ضرورت کے سامان ہے, فرنیچر ہے, ان میں دیتا ہے. تو کوشش کرے کہ جیسے جیسے اس کے پاس تھوڑی تھوڑی رقم آ جائے تو اس رقم سے اپنی بچی کی شادی کے جہیز میں دینے کی نیت سے سامان خریدنا شروع کرتا ہے. جوڑے بنا لے بچی کے لیے, جو بھی دوسرے خرچے کرنے ان کو دے دے, ہال ایڈوانس میں بک کرا لے. تو جب وہ کیش کنورٹ ہو جائے گا اپنی بچی کی ضرورت کی شادی کی نیت میں, تو اب وہ اس پر زکات نہیں ہوگی. جب تک وہ کیش کی صورت میں موجود ہے, اب چاہے وہ کیش آپ کے پاس کسی بھی نیت سے ہو, بچے کی شادی ہو یا تعلیم کی نیت سے ہو, جب کیش کی صورت میں, تو کیش کی صورت میں کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ کر جو ہے نا زکات مطلب نہ کریں. دیکھیں, جو فرض ہے نا, اب کہنے کا مقصد ہے جس طرح نماز ہے, نماز میں آپ جتنے بھی بیمار ہوں, آپ اگر وینٹیلیٹر پہ بھی ہوں اور آپ کی سانس چل رہی ہو, آپ کو اشاروں سے نماز پڑھنی ہے نا. تو جیسے کچھ چیزوں میں شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی, فلیکسیبلٹی نہیں دی, ادا کرنے میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اچھا, اب یہ فرمائے کہ زکات دینے سے انسان کے روحانی مسائل, جسمانی مسائل اور یہ کیا کیا جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جسم کی زکات ہے وہ روزے کی صورت میں ادا ہوتی ہے, اور جو مال کی زکات ہے وہ زکات ہی کی صورت میں ادا ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ
ادا کرو، تمہارا صدقہ ادا کرنا تمہارے بلاؤں کو ٹالتا ہے اور تمہارے پر آنے والی مصیبتوں زکوٰۃ کو بھی تو دور ایک طرح فرماتا کا ہے۔ صدقہ ہی ہے نا، صدقہ واجب ہے، سب سے بڑا تو صدقہ ہی واجب ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے چھوٹے صدقے تو قبول بھی نہیں ہوتے، بزرگوں نے فرمایا۔ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے دوسرے صدقے قبول ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، انسان جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی لینینسی اختیار نہ کرے، مطلب اور یہاں تک کہ جو ہمارے ائمہ گزرے ائمہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ میں تاخیر کرنا جان بوجھ کر یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ کسی کو پہ زکوٰۃ زیادہ بنی، اس کے پاس کیش فلو کا ایشو تھا کہ اگر وہ ایک ساتھ ساری زکوٰۃ پے کر دے گا تو اس کے کاروبار میں ہٹ آئے گی اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک فائنینشیل فلکچویشن آ جائے گا، کیش ڈاؤن سائزنگ ہو سکتی ہے، تو کیش کرنچ آ جائے گا۔ تو پھر وہ اس کو اتنی رعایت ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی اس چیز کو مینیج کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے۔ لیکن اس کے لیے بھی جو ہے نا بعض بزرگوں نے اجازت نہیں فرمائی کہ نہیں، جب اتنا ایسٹ اس کا زکوٰۃ جس کی زیادہ بنی ہوگی تو اس کے بعد ایسٹ تو ہوگا نا، ایک پلاٹ بیچ کے زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں جو نا بزرگوں نے بالکل بھی۔ اچھا علامہ صاحب، آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو سکتا ہے، کل کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں کیونکہ سیر حاصل گفتگو تو ہوئی لیکن مزید میں سمجھتا ہوں کہ رمق باقی ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے؟ ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ٹریڈنگ کریں، ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، لو پیڈ امپلائیز ہوتے ہیں، کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں؟ قرآن مجید میں 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 10ویں پارے کی ایک آیت ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات جو ہیں للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی جو زکوٰۃ صرف زکوٰۃ لینا دینا اس کی جاب ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن میں شامل ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے کے اندر ایک ادارہ، ایک محکمہ بنا دیا تھا جو صرف زکوٰۃ کے لیے کام کرتا تھا، تو اس کو تنخواہ دینا، یعنی اس کو تنخواہ دینا اس زکوٰۃ کی مد میں سے جائز ہے۔ فقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کو زکوٰۃ دی جائے اور ہمیں 100% شیور ہو کر زکوٰۃ دینے سے یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے، پہلے زمانے غلاموں کا رواج تھا، غلام آزاد کرانے۔ والغارمین، قرض دار کو زکوٰۃ دینا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ یہ 8 جو ہے مصارف زکوٰۃ کے۔ مسافر اگر اپنے شہر کے اندر بڑا مالدار ہے لیکن یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کے پاس اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 جو مصارف ہیں ان کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ موقع جب دیں گے تو میں پھر اس میں ایک ایک کی ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ فقیر کون ہوتا ہے، مسکین کون ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید ڈسکس کر لیں گے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں، آج کے دور میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آج یہ جو رمضان کے اندر ایک وبا کہتا ہوں کہ ایک ایسا ایک ویو آتی ہے اور آپ کو ہر سگنل کے اوپر جہاں پہلے ایک شخص کھڑا نظر آتا تھا اب 25 شخص کھڑے نظر آتے ہیں اور ہر کوئی نظر ہے۔ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر یہ دیکھ کر کہ ایسے کپڑوں کے اندر لوگ زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے کپڑے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے اچھے کپڑے تو اس نے پہنے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے جوتے، اس کا گیٹ اپ جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کسی اچھی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے، اس کے باوجود بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے بلا ضرورت شرعی 1 درہم کا سوال کیا اس نے اپنے لیے جہنم کا ایک انگارہ خرید لیا۔ تو جو نا لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی آج، یقیناً ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کی لیکن عرق ریزی کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روز افزاں باتوں سے ہم اس کو مزید اجاگر کریں گے اور مزید اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 20 رمضان المبارک ہے، اس عشرے کا اختتام ہے، ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے، زکوٰۃ کے ٹاپک پر ہی مزید گفتگو کریں گے۔ سلمان ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں، گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے ایک شعر کسی نعت کا پیش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ سلمان ستار۔ پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیر
غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب